بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، اس نشست میں 5ویں نشست ہے ہماری۔ اس میں ہم حضرت استاد جی سے یہ پوچھیں گے کہ اتنا بڑا کام جو ہو رہا ہے، اتنا ضخیم کام اور اتنی عرقریزی کے ساتھ، اور جیسا کہ حضرت نے گزشتہ نشست میں بتایا تقریباً 200 کتابیں جو مصادر اساسیہ اور مستمدہ ہیں، اور پھر 1600 مزید کتابیں ہیں، تو یہ اتنا بڑا کام کس منہج کے تحت ہو رہا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسی حدیث کا اندراج کیا جاتا ہے؟ اس کا منہج کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کار اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس حدیث پر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں ہم اس حدیث کے تمام طرق کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، کہ کوئی بھی حدیث فرض کر لیں ہمیں حدیث انما الاعمال بالنیات پر کام کرنا ہے، تو اس حدیث کے طرق کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے جو بنیادی 80 مصادر ہیں، تو بنیادی 80 مصادر میں سے تو اس کے ہمیں تمام طرق کو لینا ہے، تو اس حدیث کے تمام طرق کو جمع کیا جاتا ہے پہلے، اور تمام طرق کو جمع کرنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تمام طرق کسی ایک ہی صحابی سے مروی ہیں یا متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ اگر حدیث ایک ہی صحابی سے مروی ہے تو اس کے تو تمام طرق ہم جمع کرتے ہیں، اور پھر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ان تمام طرق میں سند کے اعتبار سے سب سے بہتر طریق کون سا ہے۔ اچھا، جو طریق سب سے بہتر ہو اس کو ہم الطریق المختار قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اور بقیہ تمام طرق ان کی ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر تو ان کی مکمل اسانید اور مکمل متون موجود ہوتے ہیں، اچھا، لیکن اشاعت کے وقت ہم تلخیص کرتے ہیں اور طریق مختار کی تو ہم مکمل سند اور متن لے لیتے ہیں۔ البتہ جو متابعات ہیں یعنی دیگر طرق ہیں انہی صحابی سے جو مروی ہیں، تو ان کے ہم مکمل اسانید اور متون کو تطویل کی خاطر نہیں لیتے، کہیں تطویل نہ پیدا ہو جائے، اور اختصار کے پیش نظر ہم صرف حوالے پر اکتفا کرتے ہیں۔ البتہ حوالہ تفصیلی ہوتا ہے، اس میں کسی بھی طریق کے مصدر کا نام اور اسی طرح جلد نمبر، صفحہ نمبر، حدیث نمبر، اور جس موضوع میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے تو وہ تمام موضوعات بھی ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، اور اس طرح سارے متابعات نا ان کے حوالے آ جاتے ہیں۔ اور اگر اسی حدیث کے روایت کرنے والے دیگر صحابہ کرام بھی ہوں تو دیگر صحابہ کرام کے طرق کو ہم شواہد کے عنوان کے تحت ایک رقم فرعی دے کر ان کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا استاد جی، بیچ میں یہ ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم نے ابھی تک اپنے اساتذہ سے جو سنا تھا کہ بخاری کے اندر یہ اول حدیث انما الاعمال بالنیات یہ اس ایک صحابی سے منقول ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ خبر واحد ہے، تو آپ لوگوں نے جو اتنی بڑی تمام کتابوں کی جستجو کی، شاید آپ کو اس کی دوسرے صحابہ سے مرویات بھی ملی نا؟ جی ہاں ہمیں ملی ہیں۔ اچھا، ہمیں ملی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا کہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہماری بھی پہلی ہی حدیث ہے۔ جی، یہ کتاب الایمان والی جو ہے، کتاب الایمان، اچھا وہ وہاں چلی گئی۔ اچھا، تو وہ حدیث ہمیں اس کے ماشاءاللہ الحمدللہ دیگر صحابہ کرام سے بھی اس کے طرق ملے ہیں، اچھا، اور وہ سب شواہد کے اندر موجود ہیں۔ وہ یہی کہا جاتا تھا کہ صرف عمر رضی اللہ عنہ سے، لیکن جب احاطہ کیا گیا تو اور صحابہ سے بھی مل گئے، اور بھی طرق ملے ہیں۔ اچھا، تو یہ سب سے پہلے ہم اپنے مصادر اساسیہ کے اندر تخریج کرتے ہیں، اور کسی بھی حدیث کے تمام طرق کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر جائزہ لیتے ہیں کہ ان تمام طرق کے اندر سند کے قوت کے اعتبار سے سب سے بہتر طریق کون سا ہے۔ اچھا، اس کو ہم طریق مختار قرار دے دیتے ہیں، اس کی سند اور متن کو مکمل بیان کرتے ہیں، اچھا، اور بقیہ تمام طرق کے اندر صرف حوالے پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اچھا، اللہ یہ کہ کسی طریق میں کوئی اضافی بات آئی ہو، کوئی مفید للحکم بات موجود ہو، تو پھر اس اضافی بات کو بھی الگ سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس طریق میں یہ بات اضافی ہے جو دیگر طرق میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو بھی ہم وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور اگر
شواہد موجود ہوں، یہی حدیث اگر دوسرے صحابہ کرام بھی روایت کر رہے ہوں تو شواہد کو ایک رقم فرید دے کر اس میں بھی جو ہے نا صرف حوالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے، الا کہ کوئی نئی بات ہو، اگر نئی بات ہو تو پھر اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ جی 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 تو یہ ایک ہمارا بنیادی منہج ہے جس کے اوپر ہم احادیث کو جمع کر رہے ہیں اور جن کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا، جزاک اللہ افصاح جی، آپ نے منہج کا طریقہ کار بتا دیا، آگے انشاءاللہ پھر یہ بھی بتا دیں گے کہ اس کو آپ کس طرح ابواب اور چیپٹرز میں کیسے رکھتے ہیں، یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے بہت ساری تفصیلات یہ بھی رہتی ہیں کہ اس کی کیا کیا شکلیں سامنے آئیں گی، کتنی قسمیں سامنے آئیں گی، اس مدونہ کی کتنی قسمیں ہوں گی، پھر یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر ہے اس سے استفادے کی کیا کیا شکلیں ہوں گی، انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔